کسی نے سوال پوچھا ہے کہ جی انسان کا رزق اس کو اس طرح ڈھونڈتا ہے جس طرح اس کی موت، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ اس کا تو نہیں پتہ، اس معنی کی ایک حدیث ہے، الا وان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقہ، کوئی بھی شخص اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک اپنا رزق مکمل نہ کر لے، تو جتنا رزق اس کے مقدر میں ہے وہ اس کو پہنچ کے رہے گا۔ اور پوچھا انسان کا جتنا رزق لکھ دیا گیا ہے نہ اس سے نہ زیادہ ملے گا نہ اس سے کم، بالکل ایسا ہی ہے۔ مفتی صاحب کیا لکھا ہوا ہے؟ شاہ سے آئے ہیں، آپ سے مصافحہ کرنا چاہتے ہیں، پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، کون سے شاہ سے آئے ہیں؟ جٹ شاہ، بٹ شاہ سے آئے ہوئے ہیں، آپ سے مصافحہ کرنا چاہتے ہیں۔ مصافحہ بڑی تجویز سے لکھا ہوا ہے۔ داؤد منیر صاحب کہاں ہیں؟ آ جائیں۔ مفتی صاحب میں آپ کے بیان میں ہر اتوار آتا ہوں، میری اہلیہ کا کہنا ہے کہ آپ کو حج کے برابر ثواب ملتا ہوگا، وہ بہت ناراض ہوتی ہیں، یعنی انہوں نے طنز کیا ہے کہ آپ کو حج کے برابر ثواب ہوتا ہوگا، تنزیہ کہا ہے انہوں نے آپ کی اہلیہ نے۔ ان کو بھی لے آیا کرو، خواتین کا بھی بیان ہوتا ہے نا، عمرے کا ثواب ان کو بھی مل جائے گا۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ سب سیٹ چل رہا ہے مارکیٹ؟ ماشاءاللہ۔ یہ بٹ شاہ کدھر ہے؟ ہاں اچھا، چلو اللہ خوش رکھے، السلام، اللہ خوش رکھے آپ کو، ماشاءاللہ، اللہ خوش رکھے۔ مفتی صاحب میں نے ایک لڑکی سے نکاح کیا ہے، بہت نیک آدمی ہے بھائی، کچھ جب قیامت قریب ہوگی نا تو لوگ اس پہ فخر کریں گے، میرا بیٹا ماشاءاللہ لڑکی کو پسند کرتا ہے، اس پہ فخر کریں گے لوگ، یعنی بالکل اسلام کے مطابق ہے۔ والدین سے چھپ کر کیا۔ اچھا، نکاح کا طریقہ یہ تھا کہ لڑکی نے میرے ایک قریبی دوست کو کال پر وکیل بنایا اور وہ نکاح کے وقت موجود تھا، میرے ساتھ ایک اور دوست گواہ کے طور پر موجود تھا، نکاح ایک حافظ قرآن اور سمجھدار شخص نے پڑھایا جو میرا کزن ہے اور نکاح کے مسائل سے واقف ہے۔ نکاح کے تمام ارکان یعنی ایجاب و قبول، وکیل، 2 گواہ اور نکاح خواہ موجود تھے اور سب کو معلوم تھا کہ نکاح ہو رہا ہے۔ کیا اس طریقے سے میرا نکاح ہو گیا؟ لڑکی کا نکاح غیر کفو میں، جو اس کے جوڑ کا نہ ہو، تو اس میں باپ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا۔ یہ جو حدیث میں آتا ہے نا، لا نکاح الا بولی، کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہمارے نزدیک یہی ہے کہ جو جوڑ کا نہ ہو، اگر جوڑ کا ہے تو پھر ولی کی اجازت کے بغیر بھی ہو جاتا ہے نکاح، اگرچہ معیوب حرکت ہے، کیونکہ دوسری حدیث میں بغیر ولی کے بھی نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھایا، لیکن اس میں ولی کا کے بارے میں پوچھا ہی نہیں گیا کہ راضی ہیں یا نہیں ہے۔ تو ساری حدیثوں کو سامنے رکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے نا، کبھی بھی ایک حدیث کو سامنے رکھ کے نہیں فیصلہ کیا جاتا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اگر آپ اس کے جوڑ کے ہیں، اس کے پیرالل ہیں، خاندانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، قومی نسب کے اعتبار سے اس کے جوڑ کے ہیں تو نکاح ہو گیا، اگر اس کے جوڑ کے نہیں ہے تو پھر نکاح نہیں ہوا۔ لیکن یہ ہے بہرحال ایک بری حرکت، کیونکہ باپ کی پرمیشن کے بغیر نکاح کی شریعت میں حوصلہ افزائی نہیں ہے۔ بہت سے ائمہ تو اس کے قائل ہیں کہ ہوگا ہی نہیں نکاح، احناف قائل ہے کہ نکاح ہو جاتا ہے، لیکن وہ بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے کہ کوئی ثواب کا کام ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہیں۔ یہ کام جب کرنا چاہیے جب باپ ظالم ہو، وہ اپنی ذمہ داری پوری نہ کر رہا ہو۔ بعض علاقوں میں دستور ہے بیٹیوں کو بیچ دیا جاتا ہے اپنی عزت کی خاطر، اور بعض میں ہے کہ شادی نہیں کر رہے ہوتے ان کی، صرف اپنے خاندانی رسوم اور ناک کو باقی رکھنے کے لیے۔ جہاں ایسا ظلم ہوگا وہاں تو اس کی پرمیشن دی جائے گی، نارملی یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے، اور اس کا لڑکیوں کو بہت نقصان ہوتا ہے۔ لڑکے ان کو سبز باغ دکھاتے ہیں کہ جی کوئی بات نہیں، بھاگ جاؤ ہم یہ اور وہ، بعد میں لڑکا نہیں رکھتا بھائی، اس کی جب خواہش پوری ہو جاتی ہے تو اس کو وہ لڑکی بوجھ لگنے لگتی ہے، پھر وہ جان چھڑانے کے موڈ میں ہوتا ہے۔ جب ارینج میرج ہوتی ہے تو پورا خاندان انوالو ہوتا ہے، چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، اس لیے لڑکیوں کو کبھی ایسی حرکت کرنی نہیں چاہیے۔ مفتی صاحب میں 2 ایسے گناہوں میں مبتلا ہوں جس سے میں پریشان ہوں، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں جلدی کما کر۔ میرے گھر والے خاص طور پر ابو کہتے ہیں کہ پہلے پڑھائی کرو اور کمانے سے منع کرتے ہیں، اور کہتے ہیں خاندان والوں کو کیا جواب دیں گے؟ میں خود پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے یار، اچھا بہرحال لیکن کما سکتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ آپ پڑھائی بھی کریں کمائیں بھی، دونوں کام کریں۔ یہ میرے سمجھ میں نہیں آتا، کچھ پاکستانیوں پہ نا کچھ عجیب سی کوئی پھٹکار ہے، یہ کیا ہے اللہ کی پناہ۔ ہم باہر ملکوں میں جاتے ہیں دونوں کام ہو رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ہم نے انگریز عورتوں کو دیکھا ہے بچہ بھی پیدا کر رہی ہیں، یونیورسٹی میں پڑھ بھی رہی ہیں، ان کے سارے کام ہر وقت ہوتے ہیں۔ یہ صرف پاکستانیوں پہ کوئی پھٹکار ہے، اللہ بچائے۔ یہ لفظ میں غلط سخت یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ پہلے یہ پھر وہ۔ باہر لوگ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، شام کو کما بھی رہے ہیں، شادی بھی کر رہے ہیں، بچہ بھی پیدا ہو رہا ہے، بیوی بھی پڑھ رہی ہے، پریگننسی میں جا رہی ہے یونیورسٹی۔ ہمارے یہاں پریگننسی کو ایک ہوا بنا لیا ہے کہ پریگننٹ ہے تو اب دنیا میں کسی کام کی نہیں ہے وہ۔ تو اس خول سے باہر آؤ، تھوڑا سا ایڈوانس ہو جاؤ، تو سارے کام ایک ہی ٹائم پہ کرو، پڑھائی بھی کرو، بالکل پڑھائی چھوڑ کے اگر کمانا شروع کر دو گے تو گولے گنڈے بیچو گے، اور کیا کرو گے تم؟ یا تو کوئی باپ دادا کا بزنس چلا آ رہا ہو نا، یا چپس کا ٹھیلا لگاؤ گے یا گولے گنڈے بیچو گے،
اور پھر گولے گنڈے بیچو گے تو پھر ساری زندگی گولے گنڈے پہ ہی اٹکے رہو گے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے اس سے نکلو گے ہی نہیں. تو پڑھ لو گے تو ذرا اچھی جاب مل جائے گی آپ کو, بزنس بھی اچھا کر سکو گے. تو اس لیے پڑھو بھی اور سر مارو, کماؤ بھی, پڑھائی کے ساتھ ساتھ کماؤ بھی, شادی بھی کرو, سارے کام ساتھ کرو, ہو جائیں گے انشاءاللہ. پھر بچے بھی پیدا کرتے رہو ساتھ ساتھ. اب آپ ہمیں دیکھو یار, ہماری شادیاں بھی ہیں, سارے کام ہو رہے ہیں, ہمارے بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں, ہم سفر بھی باہر دنیا میں کر رہے ہیں, حج بھی کر رہے ہیں, عمرہ بھی کر رہے ہیں, کاروبار بھی کر رہے ہیں, جاب بھی کر رہے ہیں. جامعۃ الرشید میں تو جاب ہے میری, امامت بھی کر رہے ہیں. تو سارے کام ایک ساتھ ہی ہوتے ہیں. جو نہیں کرنا ہوتا نا, جس کمبخت نے کوئی بھی کام نہیں کر رہا ہوتا, وہ پھر کوئی بھی کام نہیں ہو رہا ہوتا. آپ نے گھر میں دیکھا ہوگا پوستی بچے ہوتے ہیں, وہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے, بلکہ وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پہلے ہم یہ کریں گے, پھر ہم یہ کریں گے, پھر اس کے بعد ہم یہ کریں گے, کر کچھ بھی نہیں رہے ہوتے. سب کچھ ایک ورزش بھی ساتھ ساتھ ہی چلتی رہے. کیا خیال ہے آپ؟ اپنی صحت کا بھی خیال, کام, گھر میں ٹائم بھی ہے, سب کام ایک ساتھ. اللہ نے دن 24 گھنٹے کا رکھا ہے, اس میں سارے کام دن میں ہو سکتے ہیں. اور اگر ایک دن میں نہیں ہوتے تو ڈیوائڈ کر دو, ایک دن یہ کام, دوسرے دن وہ کام, تیسرے دن یہ کام. اصل میں وقت میں برکت کی دعا مانگنی چاہیے. ہمارے اوقات میں آج کل برکتیں ختم ہو گئی ہیں. ہم ماضی میں جاتے ہیں نا, اسلاف کو دیکھتے ہیں, تھوڑی تھوڑی عمروں میں اتنی بڑی بڑی کتابیں, جو بڑی تحقیقی کتابیں تھیں, کیسے لکھ دی ان لوگوں نے. آج ہم وہ کمپوز کر کے نہیں لکھ سکتے, ٹائپنگ کر کے. جو انہوں نے کبوتروں کے قلم نہیں ہوتے تھے, جو بار بار سیاہی میں ڈبو کے ایک لفظ لکھا, پھر سیاہی میں قلم ڈبویا, دوسرا لفظ لکھا, پھر خشک ہونے کا انتظار کیا اس صفحے کا, اس طرح اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھ دی ہیں, اور بڑی تحقیقی کتابیں. تو آدمی پوستی نہ ہو, بس سس نہ ہو, وقت کو مینج کرے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. شادی بھی ہو سکتی ہے, پڑھائی بھی ہو سکتی ہے, کمائی بھی ہو سکتی ہے. اسپیڈ اللہ خود پیدا کر دے گا. اچھا میرے بھائی, مفتی صاحب دار الکفر کا فرق بیان کر دیجئے. دار الاسلام اور دار الکفر میں فرق کیا ہے؟ دار الکفر میں رہنے والے مسلمانوں کو کس حد تک اپنی حکومت کی اطاعت کرنی چاہیے؟ اگر ان کی حکومت کسی مسلمان ملک پہ ہی حملہ کر دے تو آپ کسی بھی دار میں رہتے ہو, چاہے دار الاسلام ہو یا دار الکفر ہو, وہاں حکومت کے قوانین کو فالو کرنا لازم ہے, جب تک کہ وہ اسلام کے اگینسٹ کوئی حکم نہ دیں. اور آج کل کے جو دار الکفر ہوتے ہیں نا, جتنے بھی, وہ اس ٹائپ کے نہیں ہیں جیسے پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے. آج کل کی حکومتیں سیکولر حکومتیں ہوتی ہیں. تو سیکولرزم کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ کو مذہبی آزادی ہے. تو یہ زمانے میں آسانی ہے. اب امریکہ میں آپ رہتے ہو, آپ کو نماز سے روکے, آپ کو کہیں زبردستی آپ شراب پیو, تو پھر آپ کے لیے یہ اطاعت جائز نہیں ہے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. تو اس لیے جو ان کے انتظامی قوانین ہیں, لاز ہیں, ان کو آپ کو وہاں فالو کرنا پڑے گا. البتہ جہاں اسلام نے آپ کو آرڈر دیا ہے تو آپ اسلام کے آرڈر پہ چلیں گے, لیکن وہ اس آرڈر سے آپ کو روکتے نہیں ہیں. تو آپ دار الاسلام میں رہیں یا دار الکفر میں رہیں, جو حکومتی قوانین ہیں ان کا آپ کو پابند رہنا پڑے گا. السلام علیکم صاحب, میرے دوست ہیں, وہ ڈرامے میں کام کرتے ہیں, انہوں نے ایک ڈرامہ بنایا لیکن 4 سال ہو گئے ہیں, وہ ڈرامہ چل نہیں رہا. تو آپ اس کلپ کے ذریعے چلوانا چاہتے ہیں کیا؟ اب ہر جاننے والے والا ان کو کہتا ہے کہ تو نے حرام کام کیا, اس لیے وہ نہیں چل رہا, برائے مہربانی دعا فرما دیں کہ چلتا رہے. مجھے کیا پتا اس ڈرامے میں کیا ہے بھائی. 99.9% تو ڈراموں میں ڈرامے بازی ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ نے ان کو بتا دیا کوئی اور کام کرو. مفتی صاحب, ہمارے علاقے میں ایک ڈکیت کو پکڑ کر جلا دیا گیا, آپ کی نظر میں عمل کیسا ہے؟ نبی نے فرمایا لا يعذب بالنار الا رب النار, آگ سے وہی جلا سکتا ہے جس نے آگ کو پیدا کیا. البتہ مسئلہ آج کل یہ ہے کہ ڈکیت کو کیسے, کوئی چھری بھی نہیں ہوتی لوگوں کے پاس, کوئی بندوق بھی نہیں ہوتی جس سے وہ مار دیں, تو پھر لوگ مجبور ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس اب ایک ہی آپشن بچا ہے. تو اب کوئی آپشن نہیں رہا لوگوں کے پاس. میں یہ نہیں کہہ رہا لوگ یہ صحیح کر رہے ہیں, لیکن لوگ کہتے ہیں, لوگوں سے جب پوچھا جائے, لوگ کہتے ہیں پھر کیا کریں, ہم چھوڑ دیں, کیا چھوڑ دیں ہم؟ اس لیے پھر لوگ مجبوراً یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے لوگوں کو جا کے لوگوں کے مسئلے لوگوں سے پوچھیں, میں کیوں, مجھے پھنسوا رہے ہو کیا؟ میں اگر بول دوں گا کہ جائز ہے تو پولیس والے مجھے پکڑیں گے. آپ نے کہا ہے لوگوں کو کہ آگ میں جلاؤ, اگر میں بول دوں گا کہ نہیں کرو یہ کام تو پھر لوگ مجھے پکڑیں گے. ٹھیک ہے مفتی صاحب چھوڑ دیتے ہیں, کل خدا نخواستہ آپ کے گھر کے کسی بندے کو مار دیا تو پھر آپ بولو گے کیوں چھوڑا تھا تم نے؟ جس پہ گزرتی ہے وہ اس سے پوچھو نا. تو ڈاکوؤں کو اگر ایسے چھوڑ دیا جائے, یہ تو پھر 25-30 بندوں کو اور مار دیں گے. تو جن کے گھروں سے جوان لاشیں اٹھتی ہیں تو ان سے پوچھو کہ ان کے بیچاروں کا حال کیا ہوتا ہے. کل مارا ایک سرجانی ٹاؤن میں ایک جوان لڑکے کو, اور آج بھی ایک ویڈیو آئی ہے, جوان لڑکے کو, 22 سال کے لڑکے کو گولی مار دی ڈاکو نے. لوگ یہ بھی ہو سکتا ہے اپنی دشمنی نکالیں, کسی بندے کو پکڑ کے مارنا شروع کر دیا اور ڈاکو ڈاکو کہہ دیا, تو پبلک آ کے اس بےگناہ کو بھی مار دیتی ہے. یہ بھی یہ ہوا ہے ایسا. ایک بندے کو پکڑا لوگوں نے, اپنی دشمنی نکالنی تھی, اور لوگوں میں مشہور کر دیا ڈاکو ہے, موبائل چھین رہا تھا, لوگوں نے اس بندے کو جا کے مار دیا. بعد میں پتا چلا ڈاکو نہیں تھا. تو اس میں یہ بھی نہ جلد بازی سے کام لیا کرو کہ بھئی وہ پتہ ہی نہ ہو کہ یہ کیا ہے. مفتی صاحب میرا سوال عورتوں کے مسجد میں داخلے پر پابندی کے حوالے سے ہے, اور اگر ایسی پابندی موجود نہیں تو تمام مساجد میں عورتوں کو داخلے کی اجازت کیوں نہیں؟ داخلہ ایسے کریں جیسے کوئی اسکول میں داخلہ ہو رہا ہے, ان کا ایڈمیشن ہو رہا ہے.
اس بارے میں کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں. بہت سے علماء کہتے ہیں بھائی دیکھو اگر خواتین کو ہم کھلے عام مسجد میں آنے کی اجازت دیں گے تو بے پردگی بہت ہوگی. تو کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ عورت کا مسجد میں آنا بذات خود ناجائز ہے. ظاہر حدیث میں جب اجازت دی ہے تو کون پابندی لگا سکتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جن شرطوں کے ساتھ اجازت دی ہے وہ شرطیں اس زمانے میں پریکٹیکلی ممکن ہے نہیں. ایک دو خواتین اس پر عمل کریں گی, میجورٹی عمل نہیں کرے گی, اور ایک بے حیائی کا سا ماحول بن جاتا ہے. تو اس لیے پھر مجبوراً روکا ہے, اور ان کی مسجد میں آنے کی فضیلت بھی نہیں ہے, کوئی شریعت نے ترغیب تو دی نہیں ہے. تو اس لیے تو باقی میری رائے یہ ہے کہ بھائی ایک پورشن خواتین کے لیے اس زمانے میں خاص کر دینا چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ تاکہ ان کا مسجد سے لنک رہے. آنے میں بھی فتنہ ہے, نہ آنے میں زیادہ فتنہ ہے, بالکل ہی دین ایمان سے محروم ہونے کا خطرہ ہے. ہماری مسجد میں تو ہم اجازت دیتے ہیں, تراویح میں آتی ہیں اور بیان میں آتی ہیں, اتنی بھی کافی ہے. ایک جمعے کی نماز میں اجازت دے دینی چاہیے. پانچوں نمازوں میں تو یعنی کوئی خاص فائدہ نہیں ہے ان کے آنے کا, کیونکہ میں نے دیکھا ہے جن خواتین کو مسجد میں آنے کی جب جن مسجدوں میں اجازت ہے نا, وہاں ایک عجیب سا ماحول ہوتا ہے. ایسے خواتین چہرہ کھول کے گھوم رہی ہوتی ہیں, بہت ہی عجیب سا ماحول ہوتا ہے. کنٹرول آج کل بہت مشکل ہے. تو اس لیے جمعے کی نماز, عید کی نماز اور جن نمازوں میں بیان ہوتا ہے ان میں, یا رمضان میں خاص ماحول بنا ہوا ہوتا ہے تراویح کا, تو اس بہانے وہ تراویح پڑھ لیتی ہے. قرآن میں کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو, اور اگر اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ رسول کی طرف لوٹاؤ. اہل حدیث کہتے ہیں کہ ہم برحق ہیں اس آیت کی روشنی میں تم لوگ امام ائمہ اربعہ کی طرف پھیرتے ہو, ہم اللہ رسول کی طرف اختلاف کو پھیرتے ہیں. یہ آیت پڑھی جاتی ہے, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. اے ایمان والو اللہ رسول کی, وأولی الامر منکم, آگے الفاظ میں بھی اللہ اس کے رسول اور اولو الامر کی اطاعت کرو, اور اگر تمہارا اختلاف ہو جائے تو پھر اس کو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. تو وہ کہتے ہیں دیکھو جب آپ کا کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے تو بجائے اللہ رسول کی طرف لوٹانے کے آپ امام ابو حنیفہ کی طرف یا امام شافعی کی طرف لوٹا رہے ہوتے ہو. یہ ایک آیت پیش کی جاتی ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید نے جو حکم دیا ہے نا کہ ایمان والو جب تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. تو مجھے ایک بات بتاؤ, اللہ سے مراد قرآن ہے اور رسول سے مراد حدیث ہے. تو قرآن کی ایک آیت مراد ہے, یہ ساری آیتیں مراد ہیں, پورا قرآن مراد ہے؟ بولو نا. ترا ایک حدیث مراد ہے, یہ ساری حدیثیں مراد ہیں؟ پھر اس میں صحیح اور ضعیف حدیث میں فرق بھی کیا جائے گا, یا ضعیف اور حدیث کا صحیح کا فرق کیے بغیر لوٹایا جائے گا؟ تو تمام پورا قرآن اور ساری صحیح احادیث کا علم, اس کو علم کامل کہتے ہیں. تو جس آدمی کے پاس یہ کامل علم ہی نہیں ہے, پورے قرآن کا علم نہیں ہے, ساری حدیثوں کا علم نہیں ہے, تو وہ کیسے پورے قرآن و سنت کی طرف لوٹا سکتا ہے؟ تو یہ خطاب ہے ہی علماء کو جن کا علم, جو علم میں رسوخ میں کامل ہے. یہ رکشے چلانے والے اور ٹماٹر والے کو خطاب نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ جس کو نہ پورے قرآن کا پتہ نہ ساری حدیثوں کا پتہ. یہ خطاب ان لوگوں کو کیا جا رہا ہے جو علم میں کامل ہے, جن کو مجتہد کہا جاتا ہے, کہ جب مسئلہ نکالنا ہو پہلے قرآن و سنت سے نکالو, اور اگر تمہارا اختلاف ہو جائے تو اپنی رسومات اور جاہلانہ رسومات اور خاندانی رسومات کو دیکھنے کے بجائے قرآن و سنت کو دیکھو. تو ان ائمہ نے یہی کام کیا ہے کہ قرآن و سنت سے مسائل نکالے, اور جب ان کا مسئلے میں اختلاف ہوا تو اس اختلاف کو کہاں لوٹایا؟ قرآن و سنت کی طرف لوٹایا. تو بہت سے مسائل میں اتفاق ہو گیا, بہت سے مسائل میں دلائل چونکہ دونوں طرف تھے لہذا ان میں اتفاق نہیں ہو سکا. اب ان کو دوبارہ قرآن و سنت کی طرف تھوڑی لوٹایا جائے گا, وہ اختلاف باقی رہے گا. کچھ باتیں کہنے میں بڑی اٹریکٹیو ہوتی ہیں دیکھنے میں, لیکن پریکٹیکلی وہ ممکن, وہ صرف ایک لفاظی ہوتی ہے. امام ابو حنیفہ امام شافعی نے یہی تو کیا ہے کہ جب ان کا کسی مسئلے میں اختلاف ہوا تو کہاں لوٹا دیا؟ قرآن و سنت کی طرف لوٹا دیا. جہاں دلائل بالکل واضح تھے تو وہاں اتفاق ہو گیا, جہاں دلائل دونوں طرف سے وہاں کیا ہو گیا؟ اختلاف ہو گیا. اب جب اختلاف ہو گیا تو اس کو دوبارہ لوٹائیں گے تو اختلاف ختم تھوڑی ہوگا, کیونکہ ایک دفعہ لوٹا چکے ہیں پھر بھی اختلاف باقی ہے. اب اس کا حل یہ ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک قول پہ عمل کر لیا جائے, دوسرے کو برا بلا نہ کہا جائے. میں اس میں آپ کو اپنا ایک مناظرہ سناتا ہوں, پھر آپ کو یہ جو میں ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں اچھی طرح سمجھ میں آئے گا. جماعت المسلمین والوں نے ہماری ایک دفعہ دعوت کی تھی, یہ بات ہوگی 2008 کی, اور انہوں نے یہی آیت پیش کی میرے سامنے کہ اے ایمان والو اللہ رسول کو فالو کرو, جب اختلاف ہو جائے تو اللہ رسول کی طرف لوٹاؤ, ابو حنیفہ کی طرف مت لوٹاؤ. میں نے کہا مجھے ایک بات بتائیں, جب قرآن و سنت کی طرف ہم نے لوٹایا اور اختلاف ہمارا ختم ہو گیا پھر تو مسئلہ نہیں ہے, پھر تو سبھی یہی کر رہے ہوتے ہیں, اتفاقی مسئلہ ہے. لیکن اگر قرآن و سنت کی طرف لوٹانے کے باوجود اختلاف رہا پھر کیا کریں گے؟ پھر کیا لوٹاتے رہیں گے بار بار؟ تو وہ مجھے کہنے لگے جب اللہ رسول کی طرف لوٹائیں گے نا تو اختلاف باقی رہے گا ہی نہیں, ختم ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا بھائی جب اللہ رسول کی طرف لوٹائیں گے تو اختلاف باقی رہے گا ہی نہیں, کیونکہ اللہ نے اسی لیے تو اللہ رسول کی طرف لوٹانے کا کہا ہے تاکہ اختلاف ختم ہو جائے. تو اختلاف باقی نہیں رہے گا. اختلاف تو جب باقی ہوتا ہے جب ابو حنیفہ کی طرف لوٹاؤ گے.
حدیث یہ کہہ رہی ہے، ابو حنیفہ یہ کہہ رہے ہیں، قرآن یہ کہہ رہے ہیں، امام شافعی یہ کہہ رہے ہیں. جب اللہ رسول کی لوٹا دو گے تو اختلاف باقی نہیں رہے گا. میں نے کہا اچھا چلو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ رسول کی طرف لوٹانے کے باوجود بھی اختلاف باقی رہتا ہے. میرا یہ دعویٰ ہے. ایسے موقع پہ تقلید کی جاتی ہے. جب اللہ رسول کی طرف ایک دفعہ لوٹا دیا، کچھ مسائل تو اتفاق ہو جائے گا، اختلاف ختم ہو جائے گا. کچھ مسائل ایسے پھر بھی اختلاف ختم نہیں ہوگا. پھر اس میں کیا کرنا ہے؟ اس میں ہم کہتے ہیں ایک فقہ کو فالو کرو، دوسرے کو برا نہ کہو. اور آپ کہتے ہیں اس کو لوٹاتے رہو اور امت میں آگ لگاتے رہو بیٹھ کے. وہ کہتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا جب اللہ رسول کی طرف ہم لوٹائیں اور اختلاف باقی رہے. میں نے کہا چلو میرا اور آپ کا اختلاف ہو گیا نا. آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ رسول کی طرف لوٹائیں گے تو اختلاف باقی رہے گا نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ رسول کی طرف لوٹائیں گے تو اختلاف باقی بعض دفعہ رہے گا بھی، اور پھر اس اختلاف میں دونوں رائے ٹھیک بھی ہوں گی، اور کسی ایک بھی رائے کو فالو کرو گے تو آپ برحق بھی ہوگے. یہ میرا اور آپ کا اختلاف ہو گیا. اب اس اختلاف کو ہم اللہ رسول کی طرف لوٹاتے ہیں. نہیں آئی میرا خیال ہے سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا وہ جماعت المسلمین والے تو اتنی ماشاءاللہ بڑی بڑی داڑیاں ان کی، پروفیسر بھی تھے یونیورسٹی کے. وہ کہنے لگے، دوبارہ سوال لوٹا دیتا ہوں، کہنے لگے بھائی قرآن کہہ رہا ہے جب اختلاف ہو جائے تو اللہ رسول کی طرف لوٹاؤ. میرا کہنا یہ تھا ابو حنیفہ نے اللہ رسول ہی کی طرف لوٹایا میرے بھائی. امام شافعی نے بھی جب لوٹایا اللہ رسول کی طرف تو کچھ مسائل میں اتفاق ہو گیا، کچھ مسائل میں پھر بھی اختلاف باقی رہا. تو جب اختلاف باقی رہے گا تو پھر کیا کریں گے؟ پھر تو ایک رائے کو فالو کریں گے، دوسرے کو ٹھیک سمجھیں گے. اجتہادی اختلاف کہلائے گا وہ. یہ تھوڑی کہ پھر دوبارہ لوٹاتے ہی رہے بیٹھ کے قیامت تک. ایک دفعہ لوٹا دیا ان لوگوں نے، فارغ ہو گئے وہ لوٹا کے. اب آپ رکشے والے کو بھی بولو کہ تو بھی لوٹا، ٹماٹر والا بھی لوٹا ہے. یہ اہل حدیث تو سب کو مجتہد بنا رہے ہیں، ہر آدمی ان کا فنٹر ہے. تبھی ان کے اور جتنے لوگ لوٹا رہے ہیں ہر ایک کی الگ رائے ہے. میں بار بار کہتا ہوں ٹیلی ویژن میں 4 اہل حدیث کبھی اکٹھے نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ چاروں اللہ رسول کی طرف لوٹائیں گے اور چاروں کی رائے دوسرے سے مختلف ہوگی سوائے چند مسائل کے. تو میں نے ان سے کہا کہ جب اللہ رسول کی طرف لوٹائیں گے بہت سے مسائل میں اتفاق ہو جائے گا، جیسے کہ 4 اماموں کا بہت سے مسائل میں اتفاق ہو گیا، بہت سو میں پھر بھی اختلاف باقی رہے گا. تو انہوں نے کہا نہیں باقی رہے گا. میں نے کہا میرا یہ آپ سے کیا ہو گیا اختلاف، اس اختلاف کو اللہ رسول کی طرف لوٹاتے ہیں. میں نے کہا دیکھو بخاری مسلم کی حدیث ہے، حدیث بنو قریظہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے کوئی عصر کی نماز اس وقت تک نہ پڑھے جب تک اپنے ٹھکانے نہ پہنچ جائے. صحابہ کرام چلے، عصر راستے میں قضا ہونے لگی. اب صحابہ میں اختلاف ہو گیا کہ عصر ہمیں قضا کرنی چاہیے یا ہمیں پڑھنی چاہیے. یہ اختلاف ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اس اختلاف کو صحابہ نے کہاں لوٹایا؟ بولو، نبی کی طرف لوٹایا. قرآن و حدیث میں غور کرتے ہیں. بعض صحابہ نے کہا کہ بھائی قرآن میں عصر کی نماز کا خصوصی حکم ہے، یعنی ان کی رائے کو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کہ عصر کی نماز کا خصوصی حکم ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے. آپ نے جو کہا تھا، فرمایا تھا کہ عصر اپنے مقام پہ پڑھو دشمن کے شر سے حفاظت کے لیے. آپ کے علم میں یہ تھوڑی تھا کہ نماز قضا ہو جائے گی. تو نماز قضا کرنا نہیں. لہذا یہ جو حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ عصر اپنے مقام پہ پڑھو جا کے، یہاں راستے میں نہ پڑھو، یہ تعویل ہے، اس کی تعویل کی جائے گی. اس میں ایک شرط ہے، وہ شرط یہ کہ بشرطے کے ٹائم پر اپنے مقام پر پہنچ جاؤ. اگرچہ یہ شرط حدیث میں صراحتاً نہیں ہے، لیکن دوسرے دلائل کو سامنے رکھ کر حدیث کی یہ تعویل کی جائے گی. دوسری جماعت کی رائے یہ تھی کہ بھائی نبی کا آرڈر جو ہے وہ بغیر کسی شرط کے ہے. اس میں یہ کہ عصر اپنے مقام تک پہنچے بغیر تم نے نہیں پڑھنی. اور جس قرآن نے ہمیں عصر کی نماز کی حفاظت کا حکم دیا، اسی نے ہمیں نبی کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے. دلائل دونوں طرف ہے یا نہیں ہے؟ اب ایسا نہیں ہے کہ جن لوگوں نے حدیث میں تعویل کی ان کو صحابہ کی اس جماعت نے کہا تم تو نبی کی باتوں کو اگرچہ مگرچہ کر کے گھما دیتے ہو معاذ اللہ. نبی نے تو صاف طور پہ کہا ہے کہ عصر کی نماز یہاں نہ پڑھو، اور تم کہہ رہے ہو یہ اصل میں ایک شرط لگی ہوئی ہے، اس میں جو نظر نہیں آ رہی لیکن وہ شرط ہے. تم تو اصحاب رائے ہو، اپنی عقل سے حدیث کو، بھائی عقل استعمال تو کر رہے ہیں، لیکن وہ عقل کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ بھائی ایک جزوی واقعہ ہے، قاعدہ کلیہ کیا ہے؟ عصر کی نماز جیسے پورے سال فرض ہے، آج بھی فرض ہے. اس کو جیسے پورے سال قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے، آج بھی قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے رائے کا استعمال ہو رہا ہے. یہ لوگ نا احناف کو بولتے ہیں اصحاب رائے، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے یہ کھوپڑی استعمال کرتے ہیں. بھائی کھوپڑی قرآن و سنت کو سمجھنے کے ڈیپ میں جانے کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسرے فریق نے کہا کہ نہیں بھائی نبی کا جو ظاہری حکم ہے اسی کو لیں گے. تو بتاؤ جب انہوں نے اللہ رسول کی طرف لوٹایا تو اختلاف ختم ہو گیا یا باقی رہا؟ باقی رہا اختلاف، کیونکہ دلائل دونوں طرف تھے. ایک فریق نے نماز پڑھ لی، دوسرے نے نماز قضا کر دی. اسلام میں نماز سے بڑھ کر کوئی حکم نہیں ہے. اور یہ نماز کی کسی ایک کیفیت کا مسئلہ نہیں تھا کہ رفع الیدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا، یا رکعتوں کا کہ 4 رکعتیں پڑھنی ہے کہ 3 پڑھنی ہے. یہ سرے سے نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے، اس سے بڑا اختلاف کوئی ہو نہیں سکتا. اور نماز بھی وہ جو عصر کی، جس کی سب سے زیادہ تاکید ہے. اسلام میں توحید کے بعد سب سے بڑا حکم نماز،
اور اس کے بھی پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، اس سے بڑا اختلاف نہیں ہو سکتا۔ جب اتنے بڑے اختلاف کو اللہ رسول کی طرف لوٹایا گیا، وہ اختلاف حل نہیں ہوا، پھر جب یہ جماعت نبی کی خدمت میں گئی ہے، نبی نے دونوں میں سے کسی ایک فریق پر ملامت نہیں کی، اور یہ بتا دیا کہ جب اللہ رسول کی طرف لوٹانے کے بعد بھی اختلاف رہا جائے گا تو امت کو چھریاں چھوڑ چھوڑ کے آگ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر یہ نہیں ہے کہ ایک فریق دوسرے سے مناظرہ کرے کہ ہمارا اختلاف ہو گیا، دوبارہ لوٹاؤ دوبارہ لوٹاؤ، وہ لوٹاتے ہی رہتے اب تک بیٹھ کے، وہ ان کی نسلیں یہی کام کر رہی ہوتی ہیں۔ بھائی ایک دفعہ لوٹا کے ایک رائے قائم کر لی، اس پر عمل کرو، جو عمل کرے ٹھیک ہے، جو جس کی دوسری طرف رائے ہے وہ اس پر عمل کر لے، دونوں فریق کیا ہیں؟ جنتی۔ تو امام حنیفہ امام شافعی نے یہی کام کیا ہے۔ یہ ٹماٹر والے کو خطاب نہیں ہے کہ تم اللہ رسول کی طرف فقہی احکام کو لوٹاؤ، فقہی احکام میں تو اجتہاد کرنا پڑتا ہے، دونوں طرف کے دلائل دیکھنے پڑتے ہیں، حدیث کا صحیح ہونا ضعیف ہونا، پھر یہ حدیث متواتر ہے خبر واحد ہے، متواتر کے خلاف تو نہیں جا رہی، یہ تو پورا ایک اصول فقہ ہے جو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے۔ اس ڈیپ میں جا کے مجتہدین نے، جو ائمہ مجتہدین ہیں، انہوں نے قرآن و سنت سے مسائل نکالے جن میں دلائل دونوں طرف نہیں تھے، ایک ہی طرف تھے، اس میں ان سب کا اتفاق ہو گیا۔ جس میں دلائل دونوں طرف تھے تو ایک نے ایک رائے قائم کی، دوسرے نے دوسری رائے قائم کی۔ اب ہم امت کو کہتے ہیں بھائی چاروں ائمہ برحق ہیں، انہوں نے قرآن و سنت کی طرف لوٹا کے ایک رائے قائم کر لی ہے، اس رائے کو 100% غلط کہنا درست نہیں ہے، اور اگر کوئی رائے ایسی تھی جو 100% غلط تھی تو اس کو ان کے شاگردوں نے خود ہی غلط کہہ دیا ہے، آپ کو تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کوئی حدیث ہی نہیں پہنچی امام حنیفہ تک، اس لیے انہوں نے ایک رائے قائم کر لی، تو اس کو تو حنفیوں نے ویسے ہی چھوڑ دیا اس رائے کو۔ تو اب جب لوٹا کے اختلاف باقی رہا ہے تو اب پھر یہی کہنا دوبارہ لوٹاؤ دوبارہ لوٹاؤ، تو امت کا اس کے علاوہ کوئی کام رہے گا نہیں۔ تو اس لیے چاروں ائمہ مجتہدین اس کام سے فارغ ہو چکے ہیں، انہوں نے اللہ اور رسول کی طرف لوٹایا، تورات اور انجیل کی طرف نہیں لوٹایا، اور اسی کو فقہ مدون ہوا، اسی کو کتابوں میں لکھا گیا، اسی میں بتا دیا گیا یہ مفتبی قول ہے، یہ مرجو قول ہے، یہ راجح قول ہے، اب آپ اسی کی پیروی کریں، اب کوئی اور کام کریں۔ آپ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ کام امت کر کے فارغ ہو چکی ہے، اب اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کسی کو اس تکلف کا شوق ہے تو کرے، وہ اپنی رائے دوسروں پہ تھوپے نہیں۔ وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اپنی رائے دوسروں پہ تھوپے نہیں، کیونکہ عوام کی نظر میں ایک امام ابو حنیفہ کا لوٹانا ہے اور ایک آج کے کسی مجتہد کا قرآن و سنت کی طرف لوٹانا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے لوٹا کے جو نتیجہ اخذ کیا ہے اس کے درست ہونے کا امکان زیادہ ہے۔ آج کا 15ویں صدی کا کوئی مولوی اگر قرآن و سنت کی طرف لوٹا کے نتیجہ نکالتا ہے، اس کے درست ہونے کا امکان کم ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دوسری بات یہ کہ آپ خود تو لوٹا سکتے نہیں، آپ کے پاس تو پورے قرآن اور ساری حدیثوں کا علم ہے نہیں، آپ نے کسی مولوی ہی کو فالو کرنا ہے، تو کسی اہل کو فالو کرو گے نا تو غلطی ہوگی تو بھی ثواب ملے گا، اور نا اہل کو فالو کرو گے تو غلطی نہیں بھی ہوگی تو بھی گناہ ملے گا۔ آپ کسی پروفیشنل ڈاکٹر سے جو اپنی فیلڈ کا اسپیشلسٹ ہو، علاج کرتے ہو، غلط ٹیکا لگا دے گا نا تو بھی لوگ آپ کو ملامت نہیں کریں گے، آپ کی جو ذمہ داری تھی آپ نے پوری کر لی ہے، آپ کو کیا پتا صحیح اور غلط ٹیکا کیا ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے قصائی سے ہی آپریشن کروایا، صحیح آپریشن بھی ہو گیا، پھر بھی لوگ جوتے ماریں گے آپ کو کہ یار ایک آدمی اہل تھا نہیں اور تم نے اس سے۔ تو آج کل یہ جتنے مجتہدین مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا، جو کہتے ہیں ہمیں تمام احادیث اور پورے قرآن کا علم ہے، لہذا مجتہد ہیں، ہم تحقیق کر کے بتا سکتے ہیں، ان کو علم ہوتا نہیں ہے، ان کو صرف اپنے مطلب کی حدیث اور اپنے مطلب کی آیت معلوم ہوتی ہے، دوسرے فقہ کی یا دوسرے کی جو دلیل ہے اس سے یا تو وہ دیکھتے نہیں ہیں یا ان کو ان کی مینٹل لیول اتنا ہوتا نہیں ہے کہ ان کو وہ دلیل سمجھ میں آ رہی ہوتی۔ اس لیے ہمیشہ جو آدمی جاہل ہوگا نا وہ اپنی رائے پر اڑے گا بھی اور اپنی رائے دوسروں پہ تھوپے گا بھی۔ جس کے پاس کامل مضبوط علم ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے فقہا کا اس مسئلے میں اختلاف ہے اور لچک رکھتا ہے وہ اپنی رائے میں۔ تبھی ائمہ مجتہدین کو جو فالو کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، بھائی ہم ایک کی رائے کو فالو کر رہے ہیں اس امید کے ساتھ کہ یہ اللہ کی نظر میں ٹھیک ہوگی، لیکن اس امید کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے دوسرے کی رائے ٹھیک ہو، کیونکہ دلائل بہرحال دونوں طرف ہے۔ لیکن آپ ان لوگوں کو دیکھ لو، ہماری رائے تو قرآن و سنت ہے، باقی تو تورات اور انجیل پڑھ کے فتوے دے رہے ہیں، ان کو قرآن و سنت کا کیا پتا۔ اور جب ہم ان سے سوال پوچھتے ہیں کہ 3 طلاقوں میں بتا دو، قرآن میں کہاں لکھا ہے 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، اللہ رسول کی طرف ہی لوٹا دو نا، وہ بھی نہیں لوٹا رہے ہوتے، وہ بھی صرف اپنے 8-10 مسائل ہیں جن میں ظاہری حدیث ان کے ساتھ ہے، ظاہر، جیسے میں نے بتایا لا نکاح الا بولی، حدیث میں آتا ہے ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اب فوراً یہ کیا مسئلہ بیان کرتے ہیں، دیکھو حنفی لوگ کہتے ہیں ولی کی اجازت کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے، وہ فوراً حدیث پیش کرتے ہیں۔ بھائی آپ نے ایک حدیث پیش کی ہے، دوسری حدیث بھی تو ہے نا، بخاری کی حدیث ہے، خاتون نبی کی خدمت میں آئی، عرض کیا میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، آپ نے ارادہ ظاہر نہیں کیا، دوسرے صحابی نے کہا میرا نکاح کر دیں، آپ نے فرمایا چلو تمہارا میں نے نکاح کر دیا۔ تو حناف یہ کہتے ہیں یہاں تو نبی نے نہیں پوچھا کہ تمہارے والد راضی ہیں یا نہیں ہے، تو آپ اس حدیث کی تعویل کرتے ہو کہ اصل میں نبی تو خود ولی ہیں۔ بھائی جب حدیث میں آتا ہے لا نکاح الا بولی، تو یہاں ولی سے مراد باپ ہے، تو یہاں آپ حدیث میں تعویل کر رہے ہو کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ولی فرض کر رہے ہو،
تو ہم نے اس حدیث کو اصل بنایا اور اس حدیث میں کیا کر دی؟ تعویل کر دی. تو تعویل تو آپ بھی کر رہے ہو, اور ہم نے حدیث میں تعویل کی, کیونکہ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ بغیر ولی کے بھی نکاح ہو جاتا ہے, کیونکہ قرآن نکاح کی نسبت ڈائریکٹ عورت کی طرف کر رہا ہے. حتیٰ تنکح زوجا غیرہ, قرآن کہتا ہے اگر کسی نے بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں تو جب تک وہ عورت عدت کے بعد کسی اور مرد سے نکاح نہیں کر لیتی, اس کا پہلے شوہر سے نکاح حلال نہیں ہوتا. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جب تک اس عورت کا نکاح اس کا ولی کہیں اور کروا نہیں دیتا. تو احناف قرآن کے الفاظ کو بڑی ویلیو دیتے ہیں. تو ہر شخص کا بھائی اپنا ایک مسائل اخذ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. آپ اپنی رائے امام ابو حنیفہ پہ زبردستی کیوں تھوپ رہے ہو بھائی؟ ان کا جو سوچنے کا اینگل ہے وہ آپ سے ڈیفرنٹ ہے, آپ کا سوچنے کا اینگل ڈیفرنٹ ہے, امام شافعی کا ڈیفرنٹ ہے. تو امام حنیفہ پر آپ اپنی رائے کیوں تھوپتے ہو زبردستی؟ تو ایک صاحب نے کہا سلطان ولی من لا ولی له, سلطان ولی حدیث میں آتا ہے کہ جس کا کوئی ولی نہیں ہے. تو اس سے تو سلطان مراد ہے نا, اس سے تو بادشاہ مراد ہے. اچھا, پھر اس کا سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ کورٹ میرج باپ کی اجازت کے بغیر بھی ہو جاتی ہے, جبکہ اہل حدیث کا فتویٰ موجود ہے کہ اگر کوئی لڑکی گھر سے بھاگ کے عدالت میں شادی کرتی ہے تو اس کا نکاح نہیں ہوتا. تو کسی ایک جگہ آپ ٹکتے ہی نہیں ہو. مجھے اہل حدیثوں سے کوئی بہر نہیں ہے. اہل حدیث میں اگر کہتے ہیں ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا تو امام شافعی بھی یہی کہتے ہیں. تو ہمیں اس مسئلے سے کوئی بہر نہیں ہے, ہمیں ان کے اسٹائل سے ہے کہ آپ اپنی رائے کو قرآن و سنت قرار دیتے اور اس پہ ڈٹ جاتے اور دوسرے کی رائے کو آپ سمجھتے ہو گویا یہ تورات اور انجیل سے ان لوگوں نے مسائل نکالے. یہ اسلاف کا طریقہ بہرحال نہیں ہے. یہ تو سب کے پاس دلائل ہوتے ہیں اور سب نے قرآن و سنت ہی کی طرف لوٹا کے وہ مسائل نکالے ہوتے ہیں. اب عوام کو یہ کہنا کہ اختلاف ہو جائے تو قرآن و سنت کی طرف لوٹاؤ, عوام یہ کام کی اہل نہیں ہے. اس کام کے اہل مجتہدین ہیں جن کو پورا قرآن اور ساری حدیثیں آتی تھیں اور وہ یہ کام کر چکے ہیں. اس لیے علماء نے جو صحیح علماء نے اس آیت کی تفسیر بیان کی ہے وہ کیا تفسیر بیان کی ہے؟ وہ تفسیر یہ بیان کی ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اے ایمان والو اللہ رسول اور اولو الامر کی اطاعت کرو. اچھا, اولو الامر بھی کسے کہتے ہیں؟ علماء کو کہتے ہیں جو اس کام کسی بھی کام کے جو اہل ہیں. تو دین کے اہل علماء ہیں, انتظامی چیزوں کے اہل حکمران ہیں. تو انتظامی چیزوں میں حاکم کی اطاعت کی جائے گی, دین کے معاملات میں علماء کی اطاعت کی جائے گی. آگے قرآن کہہ رہا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے تو اللہ رسول کی طرف لوٹاؤ. تو علماء نے لکھا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ فَرُدُّوهُ إِلَى, عام آدمی کو خطاب ہے, فَرُدُّوهُ إِلَى الْعَالِمِ بِكِتَابِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, تو اس عالم کی طرف لوٹاؤ جو اللہ اور اس کے رسول کی کتاب کا علم جانتا ہے اور اس پہ فتویٰ دیتا ہے. تو عامی آدمی کا عالم بھی کتاب اللہ و رسولہ کی طرف لوٹانا وہ کتاب اللہ و رسولہ کی طرف ہی لوٹانا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ فردوہ الی العالم بکتاب اللہ و رسولہ, بھائی الی اللہ و رسولہ تو ہے, فردوہ الی العالم بکتاب اللہ, یعنی عوام جب اللہ رسول کی طرف لوٹائے گی تو کیسے لوٹائے گی؟ جو علماء ہیں جن کے پاس علم کامل ہے, مجتہد ہیں, وہ جب اللہ رسول کی طرف لوٹائیں گے تو قرآن اور سنت پہ ریسرچ کریں گے. عامی جب اللہ رسول کی طرف لوٹائے گا تو قرآن و سنت پہ ریسرچ کرنے والوں کی طرف لوٹائے گا. وہ جو ریسرچر ہیں ان کی طرف لوٹائے گا. اس کا ان ریسرچر کی طرف لوٹانا ہی اللہ رسول کی طرف لوٹانا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اس آیت کا اصل مطلب کیا ہوا؟ اب آخر میں خلاصہ بیان کرتا ہوں. یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ اسلام کی طرف لوٹاؤ, اپنے کلچر کی طرف. یعنی ہمارا اختلاف ہو گیا کہ بیٹی کو وراثت میں حصہ ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے, تو اس آیت کا مطلب ہے اسلام سے پوچھو. اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے بیٹی کو وراثت ملنی چاہیے. کتنی ملنی چاہیے؟ غیر مسلم کہتا ہے اول تو ملنی نہیں چاہیے, ملے تو بیٹے کے برابر ملے. اسلام کیا کہتا ہے؟ بیٹی کو آدھی ملے گی, بیٹے کو دگنی ملے گی. تو یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کلچر سے مت پوچھو, سوسائٹی سے مت پوچھو, بلکہ کس سے پوچھو؟ اسلام سے پوچھو. اسلام کیا کہتا ہے؟ اور اسلام کو علماء جانتے ہیں, یہ ٹماٹر پیاز والے جانتے ہیں؟ تو علماء سے پوچھو, جو بھی اہل حق علماء ہیں ان سے پوچھو کہ شرعی حکم کیا ہے. تو ایک عامی آدمی کا کسی عالم سے جو کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرتا ہو, اس عالم سے مسئلہ پوچھنا یہ اس آیت پر عمل کے عین مطابق ہے. تو ہم ابو حنیفہ ان کو اہل حدیث بھی مانتے ہیں, امام شافعی کو اہل حدیث بھی مانتے ہیں. وہ عالم بھی کتاب اللہ و رسولی تھے, وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کو جانتے بھی تھے اور اس کے بہترین محقق بھی تھے. تو اگر کوئی شخص ابو حنیفہ سے, امام شافعی سے مسئلہ پوچھتا ہے تو اسلام ہی سے مسئلہ پوچھتا ہے, کیونکہ اس کو اہل حدیث بھی مانتے ہیں کہ امام حنیفہ تورات اور انجیل سے یا کلچر کو دیکھ کے, سوسائٹی کو دیکھ کے مسئلے نہیں بتاتے تھے, وہ قرآن و سنت کو دیکھ کے مسئلے بتاتے تھے. تو خلاصہ کیا نکلا؟ اے ایمان والو اللہ رسول کی اطاعت کرو, اور اگر اختلاف ہو جائے تو اسلام کو فالو کرنا ہے تم نے, اسلام کے علاوہ چیزوں کو فالو نہیں کرنا. اور اسلام کو ٹماٹر والا نہیں جانتا, اسلام کو کون جانتا ہے؟ علماء, اور آج کے علماء سے زیادہ مجتہدین جانتے ہیں. تو اس آیت میں ابو حنیفہ اور امام شافعی جیسے مجتہدین کو فالو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے, ان سے ہٹایا نہیں جا رہا ہے. اس لیے کہتے ہیں علم کی تھوڑی سی بات ہو, 10 گنا عقل زیادہ ہوگی تو وہ بات سمجھ میں آئے گی, عقل نہیں ہوگی تو وہ بات کا آدمی الٹا مطلب لے کے جائے گا.
اچھا میرے بوئی، میں اہل حدیثوں سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کے دو عالموں میں اختلاف ہو جائے پھر کسی طرح لوٹائے گا؟ کوئی امام حنیف کوئی فقہ حنفی کو فالو کر رہا ہے، وہ ادھر سے مسئلہ اس نے کہا کہ آپ کے پاس آیا، آپ نے کہا ابو حنیفہ نہیں، قرآن و سنت کے لوٹاؤ۔ اب قرآن و سنت کی ایک تشریح ایک اہل حدیث عالم کر رہے ہیں، ایک اہل حدیث عالم کہتے ہیں 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں۔ ایسے اہل حدیث عالم موجود ہیں جو اکٹھی 3 طلاقوں کو 3 مانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں میں ابو حنیفہ کی رائے نہیں، میں تو قرآن و سنت سے نکال رہا ہوں۔ دوسرے اہل حدیث کے پاس جاؤ گے، وہ کہہ رہے ہیں 3 طلاقیں 1 ہوتی ہیں۔ اہل حدیث کے فتوے ریٹن میں موجود ہیں جنہوں نے 3 طلاقوں کو 3 کہا ہے، اور اتنی ڈھٹائی سے کہا ہے، انہوں نے بولا پتہ نہیں کس نے 3 طلاقوں کو 1 کہنا نکال لیا، محدثین کا مذہب ہی نہیں ہے، محدثین تو 3 کو 3 مانتے ہیں۔ تو دوسرے اہل حدیث کے پاس گئے، وہ کہہ رہے ہیں 3 کتنی ہوتی ہیں؟ 1 ہوتی ہیں۔ اب آپ ان کو یہ حدیث سنایا کرو، قرآن کی آیت، کہ میں نہ تیرے فتوے کو مانوں گا، میں نہ تمہارے فتوے کو مانوں گا۔ جب تم اللہ رسول تمہارا اختلاف ہو جائے تو میں اللہ رسول کی طرف لوٹاؤں گا، تو دونوں کہیں گے بھائی میں کیا تورات انجیل کی طرف لوٹا رہا ہوں؟ وہ قسمیں اٹھا کے کہے گا میں قرآن و حدیث سے ہی مسئلہ نکال کے بتا رہا ہوں۔ دوسرے کے پاس جاؤ گے، وہ کہہ رہا ہے 3 ہوتی ہیں، آپ کہو گے میں تم کو نہیں، میں قرآن و سنت کو، وہ کہے گا میں کیا یہاں گول گپے بیچتا ہوا نظر آ رہا ہوں تجھے؟ وہ قسم اٹھا کے کہے گا خدا کی قسم میں نے اتنی موٹی کتاب لکھی ہے، میں قرآن و سنت ہی سے اخذ کر کے نکال رہا ہوں۔ ایسی صورت میں آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے بھائی، جس عالم کی تحقیق پر زیادہ اعتماد ہے آپ اس کی تقلید ہی کرنی پڑے گی آپ کو، اور اب کوئی حل نہیں ہے۔ اب یا تو عوام کو بے لگام چھوڑ دیا جائے، جس عالم کا فتویٰ چاہے فالو کرے، تو خواہشات کی غلامی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ بیوی کو رکھنا چاہتے ہو تو 3 1 والے، جو 3 کو 1 کہتا ہے اس کو فالو کرو گے، بیوی سے جان چھڑانا چاہتے ہو جو 3 کہہ رہا ہے اس کو فالو۔ اس سے بہتر نہیں ہے کہ ایک فقہ کو پراپر جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، جس پہ خلافت عثمانیہ چلی ہے، جس پہ پورے ملک چلے ہیں، یا فقہ شافعی کو یا فقہ حنبلی کو جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، جو عدالتوں میں رائج رہے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو فالو کر لو، یہ زیادہ سوٹیبل آسان طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور طریقے منہج پہ چلو گے تو لیبل بڑے اچھے ہوں گے، اس کا رزلٹ اچھا نہیں ہوگا۔ اور آج رزلٹ سامنے آنا شروع ہو گیا ہے، جو رزلٹ مارکیٹ میں آ رہا ہے نا، ہر آدمی ایک ایٹم بم بنا ہوا ہے، ایک بم بنا ہوا ہے جس کو کہتا ہے مجھے ہی پتا ہے قرآن و سنت کا، باقی سارے گھاس کھا رہے ہیں۔ میں ایک دفعہ جمعے کی نماز پڑھ رہا تھا اہل حدیث حضرات کی مسجد میں، میں اللہ کا شکر ہے ان کے پیچھے شوق سے نماز پڑھتا ہوں، اہل حدیثوں کے پیچھے، کیونکہ عقیدوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم براڈ مائنڈیڈ ہیں، ہم یہی سوچتے ہیں کہ یار فروعی اختلاف ہے نا تو کیا ہو گیا۔ تو وہ جمعے کی نماز میں کسی نے ان سے مسئلہ پوچھ لیا کہ امام کے لیے تنخواہ لینا تو حرام ہے، حدیث میں تو آتا ہے کہ وہ، قرآن میں بھی آتا ہے میری آیات کو پیسوں کے بدلے میں نہ بیچو، اور اس طرح کی آیتیں انہوں نے پڑھی، تو آپ کیسے تنخواہ لے رہے ہیں اس مسجد میں؟ اس بیچارے نے آدھا گھنٹہ لگایا جواب دینے میں، جواب پھر بھی بنا نہیں ہے، اور استدلال یہاں سے کیا کہ ایک صحابی تھے، وہ نماز پڑھتے تھے، جب سردے میں جاتے تھے، بچے تھے نا، اسلام نئے لائے تھے، تو ان کے وہ ازار کھل جاتا تھا، تو کسی نے لا کے ان کو تہبند اور ازار ہدیہ دے دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام کی بیسک ضرورتیں پوری کرنا یہ مقتدیوں کی ذمہ داری ہے۔ بھائی اس سے تنخواہ کہاں سے ثابت ہوتی ہے؟ اس سے تو صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ کوئی دال پانی کا، ہمارے لیے تو آسان ہے یار، مجتہدین نے اجتہاد کیا ہے اور فتویٰ دے دیا ہے ضرورت اور حاجت کی بیس پہ، ہمارا علم ناقص، ہم کمزور، ٹھیک ہے نا، ان کا علم کامل تھا تو انہوں نے فتویٰ دے دیا اس پہ، تو ہم نے تو مان لیا۔ آپ اب قرآن و سنت سے فیصلہ کرو، تبھی وہ اہل حدیث بدک گیا، اس نے کہا اب کوئی نیا فرقہ بنا لیا ہوگا اس نے، تو اتنے فرقوں در فرقے در فرقے کے اندر فرقیوں کے اندر فرقے شاشے نکل رہے ہیں۔ تو مجھے نیت پر قطعاً شبہ نہیں ہے، اہل حدیثوں کی نیت اچھی ہے، نبی کو فالو کرنا ہی مقصد ہے، جو جتنی ان کی مینٹل لیول ہے اس حساب سے وہ فالو کر رہے ہیں، اس لیے ہم ان کو جنتی سمجھتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی ہماری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ہم اس ٹریک پر اگر امت کو ڈال دینا تو امت کی بھلائی نہیں ہے، اس میں امت کی بھلائی نہیں ہے، امت فرقہ واریت ختم نہیں ہوگی، ایک لامتناہی فرقہ واریت کی آگ میں جھونک دو گے آپ کو۔ ہماری یہ رائے بیان کرنے کا حق تو ہے نا۔ میرے جتنے اہل حدیث دوست ہیں نا، اتنے کسی دیوبندی کے نہیں ہوں گے، آپ حیران ہو گے۔ اہل حدیث کہتے ہیں ایک تو ہماری تعریفیں بھی کرتا ہے اور بھگو کے لگاتا بھی رہتا ہے۔ میں بیلنس رکھنے کے لیے کہ جتنا اختلاف ہے اس کو اتنا ہی رکھا جائے، اس لیے میں تعریف مکھن لگانے کے لیے نہیں کر رہا ہوتا کہ بھائی جتنا ہے اتنا رکھا جائے، اس سے آگے نہ لے جائے۔ بتائیں یہ بات صحیح ہے، غلط؟ آج اتوار کے دن بیرونی گشت ہوتا ہے، میں نے امیر صاحب سے کہا مفتی صاحب کے بیان میں جاؤں گا، امیر صاحب نے کہا یہ کام زیادہ ہے، میں کوئی بات نہیں یار، بیرونی گشت بھی اہم کام ہے، اس میں چلے جاؤ، ٹھیک ہے۔ ایسے کون سے اعمال ہیں جس میں خاتمہ ایمان کی حالت میں ہوتا ہے؟ سب سے پہلی 2 اعمال جس میں سب سے پہلے ایمان پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو، احساس کمتری میں نہ جایا کرو۔ دوسرا یہ دعا روزانہ، حضرت ہمارے فرمایا کرتے 7 دفعہ کم از کم یہ دعا روزانہ مانگو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو جب تو نے ایمان کی توفیق دے دی تو ہمارے دل کو ایمان سے ہٹانا نہیں، یہ دعا مانگا کرو بار بار۔ اور تیسری ایک اور چیز، اسلاف کو، بزرگوں کو
علماء کو کبھی برا بھلا مت کہو، تمسخر مت کرو. جب آپ تمسخر کرتے ہو نا تو پھر اللہ ایمان کی دولت چھین لیتا ہے. کبھی مذاق مت اڑاؤ بزرگان دین کا، علماء کا. بعض دفعہ بزرگوں سے ایسا عمل ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے اس کی کوئی لاجک ہوتی نہیں ہے، تو آپ کی کھوپڑی چھوٹی ہوتی ہے، اس لیے آپ ان سے بدگمان ہو جاتے ہو. تو ظرف بڑا رکھو تو جلدی بدگمان نہیں ہوگے آپ. تبلیغ والے ایک بہترین مثال دیتے ہیں کہ جب آپ بدگمان ہوتے ہو نا تو کیا ہوتا ہے، کسی نے مسجد کے باہر ایک کھونٹا گاڑ دیا تو آپ کہتے ہو دیکھو اس پاگل کو، گدھے کو پتا نہیں ہے کہ لوگ یہاں آئیں گے اور ٹکر کھا کے گریں گے. اس کی نیت پہ شک کرتے ہو. جس نے کھونٹا اکھاڑ دیا آپ بولو گے اس پاگل آدمی کو دیکھو، لوگ سواریوں پہ آتے ہیں، کوئی اپنا گدھا باندھ لیتا، پہلے تو یہی ہوتا تھا کوئی اونٹ باندھ لیتا، اور یہ خود گدھا ہے، اس نے وہ کھونٹا ہی اکھاڑ کے پھینک دیا. یہ ہے آپ کی بری سوچ. جب صحیح سوچتے ہو تو جس نے کھونٹا گاڑا آپ بولو گے یار بڑا اچھا آدمی ہے، لوگ جانور باندھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی اس لیے کھونٹا گاڑ دیا. جس نے اکھاڑا آپ بولو گے یار شاید لوگوں کے پاؤں سے ٹکرا رہا ہو تو اس نے ٹھوکر سے بچانے کے لیے اکھاڑ دیا. آپ کی اپنی ایک رائے ہوگی کہ اکھاڑنا چاہیے یار لگانا چاہیے، لیکن لوگوں کے کام کی آپ اچھی تعویل کرو. آج نیگیٹیوٹی پھیلائی جا رہی ہے، ہر کام میں کیڑے نکالے جا رہے ہیں، تو یہی بات جب پھیلتی ہے تو مجتہدین سے بھی بدگمان ہوتا ہے. تو مجتہدین کی بھی کوئی بات آ جائے نا آپ کو لگے قرآن و سنت کے خلاف ہے، بھائی ہو سکتا ہے وہ دلیل آپ تک نہ پہنچی ہو، یا ان کی نظر میں اس حدیث کا وہ مطلب نہ ہو جو آپ کی نظر میں ہو. تو دل بڑا رکھو گے تو ہنسی خوشی زندگی گزرے گی، چھوٹا دل رکھو گے تو منفیت پھیلاؤ گے، نفرتیں پھیلاؤ گے. حیدرآباد سے آئے ہوں آپ سے جلدی، پورا فیشن شروع ہو گیا یار، جلدی آؤ حیدرآباد سے آئے، مسافہ کرنا چاہتے ہیں میرے بھائی. اس نیت سے داڑھی کاٹنا کے بعد میں داڑھی گھنی اور اچھی آئے گی جائز ہے؟ جائز نہیں ہے، اور یہ فضول عمل بھی ہے. داڑھی کاٹنے سے کبھی بھی گھنی نہیں آتی، حتیٰ کہ کوئی شیو بھی کرتا ہے تو بھی گھنی نہیں آتی. ہوتا یہ ہے کہ بال اکٹھے نکلنا شروع ہوتے ہیں تو اس کو لوگ سمجھتے ہیں گھنی داڑھی آ رہی ہے، تو اس لیے یہ بالکل فضول عمل ہے. السلام علیکم حیدرآباد، ماشاء اللہ. ابھی سیکرٹ میٹر پہ ابھی بات نہ کریں، ابھی سیکرٹ میٹر پہ بات نہ کریں، ابھی جنگ ہو رہی ہے، ابھی ایسا نہ بم رکھ کے آئے ہو سیکرٹ، بعد میں پھر وہ آپ کو الگ سے ٹائم دیں گے، کہہ رہے ہیں کوئی سیکرٹ میٹر پہ بات کریں. اس لیے سے داڑھی کاٹنا کے بعد داڑھی آ جائے گی. دیکھو ایک بات یاد رکھو، اگر کسی سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو نا تو اس کو بھی معافی پہ مجبور کرنا یہ بھی غلط ہے. جب میں نیا امامت کے لیے آیا نا تو میں نے ایک لفظ ہلکا سا ایسا کہہ دیا جس سے تھوڑا سا مقتدیوں کی توہین جھلکتی تھی، تو کمیٹی والوں نے مجھے کہا کہ آپ معافی مانگے. میں نے کہا یار یہ میرے سے غلطی ہوئی ہے، میں آئندہ احتیاط کروں گا، لیکن یہ کوئی اتنی بڑی نہیں ہے کہ میں پبلک میں معافی مانگوں. تو کیونکہ دوسرے کی بھی عزت ہوتی ہے، آپ ایک دفعہ تنبیہ کرتے ہیں بھائی یہ کرنے کا کام نہیں ہے، آئندہ احتیاط کریں. بس معافی منگوانے پر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مجبور کرنا تو یہ خود ایک غلط ہے، جس پہ آپ سے خود پھر معافی منگوائی جائے گی کہ آپ نے اگلے سے معافی کیوں منگوائی. تو کسی کو کوئی لطیفہ ایسا لگے نا کہ یار لگا ہے کہ مفتی صاحب یہ مناسب نہیں ہے، تو بس آپ اتنا بتا دیں مجھ سے مناسب نہیں ہے، مجھے لگے گا کہ یار تھوڑا میں آئندہ احتیاط کر لوں، کرنی ہوگی. اس پہ یہ کہنا کہ آپ معافی مانگیں یہ خود ایک بدتمیزی ہے پرلے درجے کی. کوئی اتنا بڑا کوئی فوش لطیفہ تو نہیں سنا دیا نا ہم نے، کوئی خدا نہ خواستہ کوئی، اب میں کیا مثال بھی دوں گا تو وہ بھی تو فوش ہی ہو جائے گا نا. تو بس چلاؤ دل بڑا رکھو بھائی، ٹھیک ہے یار مفتی صاحب سے ہم بیان سنتے ہیں، دین کی باتیں سنتے ہیں، قیلولے والا لطیفہ مناسب نہیں تھا، تو آپ تنبیہ کر دیں احتیاط کرو یار، تو مجھے بھی احساس ہو جائے گا یار تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھنا چاہیے. لیکن یہ کہنا کہ آپ معافی مانگیں یہ خود بدتمیزی ہے، یہ خود ایک نامناسب بات ہے. چھوڑو یار بس معافیا منگواتے رہو. گھروں میں ہوتا ہے نا وہ خواتین جو کہتی ہیں نا شوہر سے آپ نے اونچی آواز سے بات کی آپ سوری کرو، وہ خواتین کبھی گھر نہیں چلا سکتی. گھر کا سربراہ اونچ نیچ ہو گئی، بس آپ نے اس کو سمجھا دیا کہ آئندہ ایسا نہ کریں، اتنا کافی ہے. اس سے سوری کروانا، یا بیوی نے کوئی ایسی حرکت کی آپ نے اس کو ڈانٹ دیا سمجھا دیا، بس کافی ہے. اس سے کہنا کہ سوری کرو، مجھے اس سے بہت غصہ آتا ہے کہ تو بڑھا رہے ہو آپ بات کو. چھوڑو یار سوری ووری کیا ہے، کوئی یہ تو روز کے گھروں میں تو روز ہوتا ہے نا. یہ ہمارے حضرت نے تو یہاں تک فرمایا، ایک صوفی صاحب تھے ہمارے مدرسے میں پڑھتے تھے، ماں باپ کے جب حقوق سنے تو بہت زیادہ نیک بن گئے. وہ ظاہر ہے ماں باپ کے حقوق بھی ایسے ہیں. اب وہ کیا ہوا، ذرا سی اونچی آواز سے گھر میں اماں سے بات ہو جاتی، کبھی غصہ بھی ہو جاتا ہے انسان، اماں ناحق ڈانٹ رہی ہوتی ہے، آدمی بھی تھوڑا سا ہلکا سے تیز آواز میں بات کر لیتا ہے تو ان کو پھر اتنا ڈر لگتا ہے وہ معافی مانگتے اماں سے. ایک دن وہ آئے کہتے ہیں مجھ سے کبھی تیز آواز میں بات ہو جاتی ہے میں معافی مانگتا ہوں. فرمایا معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ماں باپ سے صبح و شام آپ کا واسطہ ہے. تو بس اپنے عمل کی اصلاح کر لو، آئندہ اپنے عمل سے شو کر دو کہ بھائی آئندہ نہیں ہوگا، تو بس کافی ہے اتنا. کیونکہ بار بار پھر اس سے کیا ہوتا ہے، آدمی ڈپریشن میں جانے لگتا ہے کہ یار اب ایسا نہ ہو ناراض ہو کے بیٹھ گئے ہو، اب میں کیا کروں گا. معافی. آپ نے فسادی گھر دیکھے، جو گھروں میں فسادی گھر ہوتے ہیں نا، خاندانوں میں فسادی، ان میں کیا ہوتا ہے ایک مسئلہ کہیں ہو جائے پورا مہینہ اس پہ ڈسکشن چلتی ہے، بیٹھ کے اسی کو روتے رہتے ہیں، اس نے یہ کہا تھا پھر اس نے یہ کہا تھا پھر اس نے یہ کہا تھا پھر. او بھائی مٹی ڈالنا سیکھو. جن گھروں میں سکون ہوتا ہے گڑبڑیں ان گھروں میں بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ گڑبڑ ہوئی اسی وقت پارسل کر دی آگے ٹھیک ہو گئے. کوئی منہ بنا کے بیٹھتا نہیں ہے کہ اب جی بیگم منہ بنا کے بیٹھی ہے میاں ان کو منائے گا. بعض بیگمیں ایسی کہتی ہیں ہمیں ناراض کیا مناؤ،
آدمی کے لیے دنیا کا نا پہاڑ پتھر اٹھانا آسان ہے, منانا بہت مشکل کام ہے. وہ کہتا ہے یار اب اپنا ایٹیٹیوڈ نارمل کر رہا ہوں میں, بس ٹھیک ہے, کچھ باہر سے لا کے کھلا دے گا, باہر گھمانے لے جائے گا. مردوں کی یہی فطرت ہوتی ہے کہ ان کو اگر احساس ہو جائے نا ہم نے بیوی کے ساتھ کچھ غلط کیا, کچھ زیادہ تیز لہجے میں بات کی یا کچھ ڈانٹ دیا, تو اب یہ مشکل ہوتا ہے اس کے لیے بیٹھ کے اب گھنٹوں مناتا رہے. بس اس کا منانا یہی ہے کہ وہ اپنے رویے کو نارمل کر لے گا, کچھ تھوڑا ہنسنے کھیلنے کی باتیں شروع کر دے گا بس. لیکن جو ناک پہ مکھی بٹھا لیتی ہیں خواتین, نہیں سوری کرو, تو یہ ایک دو دفعہ تو ہوتا ہے, بار بار نہیں ہوتا, پھر لڑائیاں ہوتی ہیں, پھر طلاقیں ہوتی ہیں. تو یہی آدمی کو بھی چاہیے, بیگم بھائی اگر ایک غلطی ہوئی ہے اور اس نے اصلاح کر لی ہے یا وہ دوبارہ, تو چھوڑ دو بس اس کو. اب اس کو نہیں, اس کو غلطی آپ پہلے مانو کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, مانو, پھر سوری کرو. یہ فسادی لوگ ہیں, یہ گھر کبھی بھی بولو نہیں چلا سکتا. اب دیکھو انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا, ہم نے بھی حملہ کیا, ختم. اب آرمی چیف کہے مودی تو سوری کرے گا, سوری کر, اس کا مطلب بھائی تم دوبارہ جنگ کرنا چاہتے ہو, بس ہو گیا نا. اس نے میزائل مارے, آپ نے بھی طبیعت سے ان کے ہوائی اڈے اڑا دیے. وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس گیا, ڈونلڈ ٹرمپ سے بولا بھائی جنگ بند کرواؤ. ڈونلڈ ٹرمپ سعودی گورنمنٹ کے پاس گیا, سعودی سفیر نے ہمارے سفیر کو فون کیا, ہمارے سفیر نے بولا اچھا ختم. ہم کیونکہ جنگ نہیں چاہتے اس لیے ہم نے کیا کیا, ٹھیک ہے یار چلو جو ہونا تھا ہو گیا. اب ہم بھی ناک میں مکھی بٹھا کے بیٹھ جائیں. وہ ایک بچے نے اپنی امی سے پوچھا, امی دو ملکوں میں جنگ کیسے ہوتی ہے؟ ابو سے پوچھا, ابو سے, ابو دو ملکوں میں جنگ کیسے ہوتی ہے؟ ابو نے کہا دیکھو فرض کرو امریکہ پاکستان کو دھمکی دے, تو بیگم نے کہا امریکہ کیوں دھمکی دے گا پاکستان کو, اس کا پاکستان سے کیا لینا دینا. شوہر کہتا ہے میں فرض کروا رہا ہوں, میں کون سا دھمکی دلوا رہا ہوں. تو وہ کہتی ہے کہ فرض بھی تو کوئی اچھی مثال کی جا سکتی, نہیں انڈیا کی مثال فرض کر لیتے, انڈیا کی مثال فرض کر لیتے. وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے, نہیں غلط مثال دی ہے, سوری کرو. وہ کہہ رہے میں سوری کیوں کروں بھائی. پھر وہ کہہ رہے چلو انڈیا نے پاکستان کو دھمکی دی, کہہ رہی انڈیا کیوں دھمکی دے گا, ابھی تو جنگ ختم ہوئی ہے, دوبارہ دھمکی دے گا کیا. پھر شوہر نے بیوی کو سنایا, پھر بیوی نے شوہر کو. بچہ کہتا ہے بس بتانے کی ضرورت نہیں, مجھے پتا چل گیا کہ جنگ کیسے ہوتی ہے, ایسے ہوتی ہے. تو یہ جو ہوتے ہیں نا لوگ ناک پہ مکھی بٹھا کے کہ اس نے غلطی ہوئی ہے تو یوں کرے, اس نے غلطی ہوئی ہے تو وہ سوری کرے, اس نے, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں, یہ فضول کام ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے میں مدرسے میں جب پڑھتا تھا تو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے, کسی استاذ نے کوئی غلطی کی تھی جو غلطی سے کسی نے میری طرف منسوب کر دی. غلطی کسی ٹیچر کی تھی, میری نہیں تھی, لیکن مشہور یہ ہو گیا کہ میں نے کی ہے. جیسے کامران مسیح پائلٹ مشہور ہو گیا, حالانکہ وہ بیچارہ پائلٹ ہی نہیں ہے, وہ تو نیویگیٹر ہے. ٹھیک ہے, ایئر فورس میں ہونا ہی ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ کامران مسیح ہماری ایئر فورس میں ہے, یہ بھی کافی ہے فخر کے لیے. کوئی مقصد کسی کو کی حوصلہ شکنی نہیں ہے. لیکن جو میڈیا پہ اتنا پھیل گیا نا, کامران مسیح نے جہاز لے کے اڑا, پھر کامران مسیح نے کہا میرا ارادہ تو تھا دہلی کو مکمل صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا, لیکن مجھے پیچھے سے کال آ گئی کہ واپس آ جاؤ. تو یہ سب میڈیا کی بنائی ہوئی ایک وہ ہے, کامران مسیح نے جہاز اڑایا ہی نہیں ہے. تو ایسے ہی کیا کہہ رہا تھا میں, ہاں وہ غلطی میں نے کی نہیں تھی, کی کس نے تھی, ایک ٹیچر نے کی تھی. تو ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب سمجھے کہ میں نے غلطی کی ہے, تو حضرت نے مجھے ڈانٹا بھی اور کھڑا کر دیا, اور ایک ٹانگ پہ کھڑا کر دیا سزا کے طور پہ نا, تھوڑی دیر کے لیے, بس وہ سزا ملی. میں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں میری غلطی نہیں ہے, کوئی ٹیچر بھی میرے لیے قابل احترام تھے, اب میں ان پہ ڈال دوں کہ ان نے کی ہے, انہوں نے. اب مجھے صبح ان سے حدیث پڑھنی ہے, فقہ پڑھنا ہے, مجھے شرم آ رہی ہے یار. وہ بولے گا بابا تو چپ کر کے سزا کھا لیتا یار. میرے بچوں میں نا ایک دفعہ کیا ہوا, کسی نے کوئی غلطی کی یا وہ کوئی گلاس توڑ دیا, میں پوچھ رہا ہوں کس نے توڑا ہے, تو جو بڑا والا ہے نا وہ چھوٹا تھا اس وقت, تو وہ سراتا نام نہیں لے رہا, اس نے مجھے اشارہ کر رہا ہے تاکہ اس کو پتہ بھی نہ چلے اور مجرم بھی پکڑا جائے. مجھے اتنی ہنسی آئی, کہہ رہا اس نے کیا ہے. بچے ایسی حرکت کر رہے ہوتے ہیں, تو یا تو میں بھی یہی حرکت کرتا, حضرت مجھے ڈانٹتے ہمارے شیخ, اور میں کہتا مجھے بیٹھے ہوئے ہیں نا ان کی غلطی ہے, کوئی بہت بڑی غلطی تھی نہیں, میں نے کہا تھوڑی دیر سزا کھا لو یار, اب کیا ٹیچر کو آدمی بولے انہوں نے کی ہے, پھر صبح آنکھیں کیسے ملائیں گے ان سے. حضرت نے پھر اگلے دن مجھے ڈانٹا, پھر تیسرے دن 3 دفعہ حضرت نے ڈانٹا مجھے, ختم ہو گئی بات. بعد میں خود سے پتا چل گیا کہ غلطی تو کسی اور کی تھی, ان کی تھی. اب جب پتا چل گیا بھائی میری غلطی نہیں تھی, تو اب یہ نہیں کہ حضرت نے مجھ سے سوری کی ہو, کچھ بھی نہیں کیا حضرت نے, بس ٹھیک ہے یار چلو ہوتا ہے. یہ بھی ہمیں سکھانے کے لیے کہ اب یہ تھوڑی ہے کہ بڑے تم سے سوری کریں گے, سوری میں نے تمہیں ڈانٹا. یہ اتنے اچھے اخلاق انگریزوں پہ ہی جچتے ہیں, یہ تکلف والے اخلاق ہیں. کچھ نہیں ہوتا یار, بڑے نے ڈانٹ دیا تو کوئی بات نہیں, غریبی کی ہو گئی نا. یہ ڈانٹ آپ رکھ لیں, جب سچی مچی کی ڈانٹ, بعض دفعہ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں بڑوں کو پتہ نہیں چلتا, تو اس وقت ڈانٹ بنتی ہے, تو یہ والی ادھر فٹ کر لینا. کیا خیال ہے کہ یار اس دن میری غلطی نہیں تھی, ڈانٹ پڑ گئی تھی, اب غلطی ہے ڈانٹ نہیں پڑی, تو یہ برابر ہو گیا نا. کیا خیال ہے. تو حضرت کو جب پتا چلا بھائی میری غلطی نہیں, غلطی تو ان کی تھی, تو حضرت نے مجھے کچھ بھی نہیں کیا, سوری یا کوئی معذرت کچھ بھی نہیں, اور میں خوش تھا اس پہ. میں سمجھتا تھا یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں, یہ ہمیں تربیت دے رہے ہیں. بڑا اگر چھوٹے کو ڈانٹ بھی دے, اگر غلط بھی ڈانٹا ہے کوئی بات نہیں, ان کے احسانات اتنے ہیں, ان سے اتنا ہم دین سیکھ رہے ہیں. اور میں تو زمین میں گڑ جاتا اگر حضرت مجھ سے معذرت کرتے, سوری کرتے. اور ہم تو بچے تھے, اس سے ہمارے بگڑنے کا چانس زیادہ تھا.
تو حضرت کی جو نظر تھی وہ تربیت پہ زیادہ تھی کہ کوئی بات نہیں، غریبی میں ڈانٹ دیا ہے تو چلتا ہے غریبی میں. تو یہ چیزیں تربیت سے ان چیزوں کا تعلق ہے. ابا سے غلطی ہو گئی، ابا نے بلا وجہ ڈانٹ دیا تو ڈانٹ دیا، غریبی ہے، چلتا ہے. ایک آدھ دفعہ ابا نے تھپڑ لگا دیا تو چلتا ہے تھپڑ. اب یہ نہیں کہ ابا بیٹے سے سوری کریں گے، بیٹا میں نے تمہیں غلط ڈانٹا تھا، اس دن اتنی ڈانٹ، اتنے کلو کی ڈانٹ بنتی تھی، 2 کلو میں نے اضافی ڈانٹ دیا. تو یہ سب چلتا ہے مارکیٹ میں. تو جو سوسائٹی میں صحیح طرح سے ہنسی خوشی زندگی گزارنا چاہتے ہیں نا، تو وہ اسی طرح سے چل جاتے ہیں. گھر بھی چل جاتا ہے، بچے بھی باغی نہیں بنتے، اور جو ایک ایک چیز کو لے کے ایکوریسی کے ساتھ بالکل، اب چونکہ سوری اتنے کلو سوری ہونی چاہیے. اچھا پھر بعض خواتین کے نخرے ہوتے ہیں، سوری بھی نہیں چلے گا، تگڑی سوری ہونی چاہیے، پوری پاورفل قسم کی. یہ دل سے سوری نہیں ہے، یہ اوپر سے سوری ہے. تو آدمی بھی بیوی کو تانے دے رہا ہوتا ہے. تو ایسے جو نازک مزاج لوگ ہیں ان کو شادی کرنی ہی نہیں چاہیے. ان کو بچے بھی نہیں پیدا کرنے چاہیے. ان کو کسی جنگل میں جا کے اکیلے، وہ دفتروں میں بھی نہیں چل سکتے، دفتر میں بھی نہیں، وہ نہ کاروبار کر سکتے ہیں، نہ دفتر میں کچھ بھی نہیں. وہ دنیا کے ناکام ترین لوگ ہیں. وہ بس اپنی ناک پہ مکھی بٹھا کے رکھتے ہیں، اور ایک ان کی اپنی، اس کو نرگسیت کہتے ہیں، صحیح ہے نا، اپنے شیشہ دیکھ کے اپنی ہی تعریفیں کہ میں بہت خوبصورت ہوں. ابھی شاعر نے کہا ہے نا، ہم کو دیکھ کے شرماؤ تو شرمانے کی داد بھی دیں، آئینے میں دیکھ کے خود کو شرمانے سے کیا ہوگا. وہ کہہ رہا ہے میری محبوبہ آئینے میں دیکھ کے ہی شرماتی رہتی ہے، میں اتنی خوبصورت ہوں. تو کہہ رہے ہیں ہمیں دیکھ کے شرماؤ یار، ہم تعریف کریں تو پھر بات بھی کافی ہو گیا. میرا خیال، اپنا خیال کیا ہے، بس ہو گیا بھائی. جماعت کی نماز نکل تو ایک مرد اپنی محرم عورتوں کے ساتھ جماعت کروا سکتے؟ جی بالکل کروانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر جماعت نکلتی تھی، آپ گھر میں اپنی مسورات کے ساتھ جماعت کرتے تھے. السلام علیکم صاحب، میں بہت دور سے آیا ہوں، ملاقات کہاں ہے؟ بہت دور سے آیا ملاقات. آپ تو یہیں کے روزانہ آتے ہو، ہر بیان میں آتے ہو میرے بھائی. السلام علیکم، اپنا خیال رکھیے.